نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سورہ یوسف کی آج ہم آیا نمبر 54 اور 55 دیکھنے جا رہے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، اور بادشاہ نے کہا ائْتُونِي بِهِ، اسے میرے پاس لے آؤ، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں انہیں خالص کر لوں اپنے لیے۔ یہ آیا نمبر 54 ہے، اور آیا نمبر 50 میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول، کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا خواب انٹرپریٹ کیا تھا تو بادشاہ نے کیا کہا تھا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، اور پھر جب اس کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کا کیس ری انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور پھر جیسے ہم نے دیکھا کہ عورتوں نے کنفیشن کیا، عزیز مصر کی بیوی نے کنفیشن کیا، اور کیا کہا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بے شک یوسف علیہ السلام سچے لوگوں میں سے ہیں۔ اچھا، بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی اور کوالٹیز انہینس ہو رہی ہیں، وہ مزید جان رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو بے گناہ تھے، اور جیل میں ایسا کوئی ان کا کریمنل ریکارڈ بھی نہیں تھا، اور انہیں ایسے ہی جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اور یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي، انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں خالص کر لوں اپنے لیے۔ یعنی اب اس نے ایک پوزیشن بھی سوچ لی ہے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ میں انہیں اپنے لیے خالص کر لوں، اپنا رائٹ ونگ بنا لوں، اپنے ساتھ کرسی پہ انہیں جگہ دوں۔ تو یعنی بادشاہ جو ہے وہ مزید جان چکا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں انہیں اپنے لیے خالص کروں گا۔ فلما کلمہ، پھر جب وہ ملا یوسف علیہ السلام سے، اس نے بات کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، اس نے پھر اور جانا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے گڈ کنڈکٹ، ان کے پرفیکٹ مینرزم کے بارے میں، ان کے بریلینس اور گڈ کوالٹی کے بارے میں اس نے مزید جانا، اور کیا کہتا ہے؟ الیوم لدینا مکین امین، بے شک آپ ہمارے ساتھ آج صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں۔ مکین کہتے ہیں کہ ایسی اچھی پوزیشن ہونا جہاں سے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اچھے سے اکاموڈیٹ کرنا، فیسیلیٹیٹ کرنا، اور اچھا رینک دینا، ہائی پوزیشن دینا۔ امین، امانت دار ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کا مقام تھا، اور مزید ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے نوازا۔ یوسف علیہ السلام کا مقام کیا تھا کہ وہ ایجپٹ کے لیے اچھے بڑے ذمہ دار صاحب اقتدار بنتے، اس کے لیے کچھ کرتے، اور یوسف علیہ السلام کو یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن غلام کے ذریعے جب ایک غلام بن کے آئے تو انہیں کس طرح سے زندگی گزارنی پڑی۔ بلا شبہ جب وہ غلام بھی تھے تو اچھی پوزیشن پہ تھے، انہیں اچھے سے رکھا گیا تھا عزیز مصر کے گھر میں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اچھی پوزیشن پہ، ایک اچھے رینک پہ دیکھنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے مزید ان کا امتحان باقی تھا، انہیں جیل میں جانا باقی تھا، انہیں یہ سب دیکھنا باقی تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہے تھے کہ آیا وہ کوالیفائڈ ہیں اپنی نیکسٹ پوزیشن کے لیے، وہ پوزیشن جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو وہ سنبھالنے جا رہے ہیں، کیا اس کے لیے وہ کیپیبل بھی ہیں۔ تو یہ انہیں فردر دیکھا جا رہا تھا جیل میں، اور بلا شبہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ
وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور آیا نمبر 55 میں کیا فرماتے ہیں؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا کہ مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پہ۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ کہا کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے، یعنی بادشاہ کے ساتھ اگر وہ اس کے ساتھ نیکسٹ سیٹ پہ بیٹھتے بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان سے کوئی مشورہ مانگتا تو وہ صحیح سے اسے گائیڈ کر دیتے، اور اس کے علاوہ تو وہ کچھ اور نہیں کرنے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ایجپٹ نیڈس می اینڈ آئی ایم کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ، اور مجھے کیا چاہیے؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پہ مقرر کر دیجئے، مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے، اور میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ اس میں ہم یہ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام نے پوزیشن ڈیمانڈ کی کہ مجھے اس پوزیشن پہ اپوائنٹ کر لیا جائے، جبکہ اسلام ہمیں انکریج نہیں کرتا کہ ہم آگے بڑھ کے کہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، مجھے یہ پوزیشن دے دیں، بلکہ آپ کو آپ کے کوالٹیز کے ذریعے دیکھا جائے، پرکھا جائے کہ کیا آپ اس پوزیشن کے قابل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں مجھے آپ خزانوں پہ مقرر کر دیں، زمین کے خزانوں پہ، مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے ڈیمانڈ کیا اور کہا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایک ایکٹیو پوزیشن چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں، پورے ملک کے خزانوں پہ مقرر کر دیں، اور میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں۔ اس میں یہ دیکھیں کہ اسلام ہمیں انکریج نہیں کرتا کہ ہم آگے بڑھ کے کہیں کہ ہمیں یہ پوزیشن دے دی جائے، ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں اپنے پولیٹیشنز کو دیکھ لیں، کس طرح سے پوزیشنز ڈیمانڈ کی جاتی ہیں، اور کس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ملک سنبھالنے دیا جائے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اتنے بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں اور پھر وعدے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ You just want the position and the power and you know nothing else، اور اس وجہ سے پھر سب کچھ وہیں کا وہیں دھرا رہ جاتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہو، کسی کو یہ ریئلائزیشن ہو، یہ ایکنالجمنٹ ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو وہ آگے بڑھ کے اس پوزیشن کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ اور کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، بہت بڑی پوزیشن ہے کہ آپ کچھ سنبھالنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی سیاست میں، اور آپ کو ملک کے خزانوں پہ مقرر کر دیا جائے یا آپ کو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے جو کہ ہر کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اور یوسف علیہ السلام چونکہ جانتے تھے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے جس طرح سے خواب انٹرپریٹ کیا کوئی اور نہیں کر سکا۔ بادشاہ نے جاننے کی کوشش کی لیکن لوگ فیل ہو گئے، جو کہ وہاں پہ رسپانسیبل تھے یا چیفز تھے، وہ نہیں جان پائے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ سولوشن بھی بتایا کہ اس طرح سے تم لوگ کرائسس فیس کرنے جا رہے ہو، اور تم پہ قحط آئے گا، اور 7 سال جو کچھ تم اکٹھا کرو اس میں سے کچھ سیو کر لو تاکہ اگلے 7 سالوں میں تم کنزیوم کر سکو جب قحط آئے گا۔ انہوں نے نہ صرف خواب بتائی بلکہ تعبیر کے ساتھ ساتھ اس کا سولوشن بھی بتا دیا۔ تو بلا شبہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کانفیڈنٹلی یہ سب کر سکتے تھے،
وہ جانتے تھے کہ جن کرائسس سے ملک گزرنے جا رہا ہے وہ اچھے سے ان کو اوور کم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پہ مقرر کر دیا جائے. تو یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور جیسے ہم نے آیا نمبر 22 میں دیکھا تھا، آیا نمبر 22 میں ہم نے پڑھا تھا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اللہ فرماتے ہیں اور جب وہ پختہ عمری کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت دی، قوت فیصلہ دی اور علم دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت فیصلہ دی، صحیح فیصلہ کرنے کی قوت دی. آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کیا ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، یعنی کانفیڈنس ہونا اور قوت فیصلہ ہونا کہ صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کرنے کی قوت ہونا. تو یہ یوسف علیہ السلام نے سیکھا تھا جیل کے ان چند سالوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کی پختہ عمری میں انہیں حکمت دی اور علم دیا، انہیں ان کوالٹیز سے نوازا. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہوں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں جانتا ہوں پوری طرح، میں حفاظت کروں گا خزانوں کی. علیم، اور میں سب جاننے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں میں جو کرنے جا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ایجپٹ ایک نان مسلم سوسائٹی تھی اور انہیں جو کرائسس کا سامنا ہونے جا رہا تھا وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے. اور جو انسان جو ہے وہ محسن ہو اور وہ صادق ہو، وہ کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی کر پائے گا؟ بلا شبہ مومن کو اپنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد کا بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بھروسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے کرتا ہے اور توکل سے کرتا ہے. تو ہمیں ان آیات سے کیا لیسن ملتا ہے؟ آیا نمبر 54 اور 55 بہت خوبصورت ہیں. ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ اس طرح کوئی اگر بریلینٹ پلان کے ساتھ آئے اور اس کا ریکارڈ بھی کلیئر ہو، کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو اور اچھے کیریکٹر کا انسان ہو، تو اسے ملک کے لیے یا کسی ایسی پوزیشن کے لیے چنا جا سکتا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے جو پلان انہیں بتایا، جو خواب کی تعبیر بتائی، وہ اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا. پھر آیا نمبر 55 میں ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے ملک کے خزانوں پہ مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، بلا شبہ میں حفاظت کرنے والا، جاننے والا ہوں. تو ایسے اگر کسی کو فائنانس منسٹر بھی بنایا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ حفاظت کرنے والا ہے، صحیح سے اسے انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کے بارے میں جانا جائے اور پوری تسلی کر کے اس کو یہ پوزیشن دی جائے. اور یہ نہیں، صرف یہ نہیں بلکہ وہ علیم بھی ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے کہ یہ پوزیشن وہ کیسے سنبھالے گا، اور ایک پلان اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنی لیڈرشپ کنڈکٹ کرے گا. یہ تھیں آیات آج کی، اور آیا نمبر ہم نے 54 اور 55 دیکھی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آیا نمبر 56 دیکھیں گے. May Allah subhanahu wa ta'ala give us ability to understand, contemplate and convey the Quran. Ameen thumma ameen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.